أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا یعنی بغیر اس کی جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، اس نے گویا تمام لوگوں کا قتل کیا، اور جو اس کی زندگانی کا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جائیں گے۔ السلام علیکم قاری اسد الحق صاحب، آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلے ایک دو دنوں سے ہم لوگ ذرا سا خاموش تھے اور سچویشن سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت ساری یہ دعائیں مانگی جا رہی تھیں پروردگار سے کہ یا اللہ کسی نہ کسی طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کر آ۔ میں بھی دعا مانگ رہا ہوں، پوری پاکستان امت مسلمہ یا وہ تمام لوگ جو اس وقت اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ سبھی لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں
کہ پروردگار جو ہے اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے اور اس سچویشن سے ہمیں نکالے۔ فساد کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے، جنگوں کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے، سو نقصان اس میں آخر میں معصوم لوگوں کا ہوتا ہے، جیسے پچھلے دنوں میں ہوا ہے، اور یہ کافی تکلیف دہ بات ہے، ہم سب کے لیے کافی تکلیف دہ بات ہے۔ ہمیں بھی اس چیز کی کافی تکلیف ہے، ایون پاکستان کے بھی حالات جو ہیں وہ تھوڑے سے اس وقت ہم سبھی کے سامنے ہیں۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو جب جنگیں آ گئیں یا وہ لڑنی تھیں تو ہم مسلمان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ جنگ بدر ہو، احد ہو۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم غزوہ خندق کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اس خندق کو کھودنے کا مقصد یہ تھا کہ کم سے کم جانیں جو ہیں ان کا نقصان ہو۔ مسلمان اس سے پہلے شہید بھی ہوئے، کفار بھی مارے گئے، لیکن کوشش یہی تھی کہ کم سے کم مسلمان شہید ہوں، کم سے کم جو ہیں وہ کفار بھی مارے جائیں، تاکہ انسانی جانیں جو ہیں ان کا نقصان نہ ہو، ان کو کسی طرح سے سیف کیا جائے۔ سو یہی مقصد رہنا چاہیے۔ پچھلے کچھ سالوں میں، اس سے پہلے بھی جب ایران کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو واحد ایک پاکستان ملک تھا جو ایران کے ساتھ کھڑا تھا، اور ہم لوگوں نے پوری بھرپور حمایت کی تھی ایران کی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نہیں چاہتے، پاکستان نہیں چاہتا کہ کہیں پہ بھی بدامنی ہو، فساد ہو۔ ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ امن قائم رہے۔ اور ریسنٹلی اگر آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ذہن کو سوئچ کریں، ذرا اس کو صحیح طرح سے چینلائز کریں چیزوں کو، تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ چند دن پہلے جو ہندوستانی پرائم منسٹر ہیں وہ جاتے ہیں اسرائیل، اور وہ جا کے جو مدر لینڈ اور فادر لینڈ والی بات ہوئی ہے، اس کے بعد اچانک سے ایک سچویشن ہوتی ہے اور افغانستان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ جنگ چھڑ جاتی ہے بارڈر پہ، اور ہمارے 50 کے قریب کچھ ایسے ٹھکانے تھے جہاں پہ انہوں نے دعویٰ بولنے کی کوشش کی، جس کے اثر میں غضب للحق جو آپریشن ہے وہ سٹارٹ کیا گیا اور منہ توڑ جواب دیا گیا، اور اس وقت بھی سچویشن جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے سامنے انگیج ہو گئی پاکستانی فوج اس طرح سے، اور وہیں پہ پیچھے سے جو ایران ہے اس پہ حملہ کیا گیا، تاکہ ہم چونکہ ایران کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کو انگیج کیا گیا تاکہ پاکستان جو ہے وہ کسی اور کا ساتھ نہ دے سکے، بیکاز ہماری اپنی پرابلمز چل رہی ہیں۔ سو یہ ایک ایسا وقت ہے، میں عوام سے بھی یہی کہوں گا، درخواست یہی کروں گا کہ ایک تو بھائی پلیز خدا کے واسطے ایک ہونے کا وقت ہے، مل جل کے چلنے کا وقت ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وقت ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر کہیں اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی ہوگی، کیونکہ پھر صرف پاکستان ہی رہ جائے گا انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں، کہ جہاں پہ ان کی جو ہے وہ حکومت نہ ہو۔ تو ہمیں سٹینڈ کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں گھسنا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یا ایران میں بھی گھسنا، اور انشاءاللہ تعالی جب بات آتی ہے تو منہ توڑ جواب ملتا ہے پوری دنیا کو۔ بس اپنی چیزوں کو نقصان نہ پہنچائیں، میں یہ آپ لوگوں سے درخواست کرنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو کہ ہمیں آپس میں اس وقت نہیں لڑنا ہے، ہمیں ایک ہو کے چلنا ہے، اور یہ جو فساد اس وقت پوری دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے اس کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے، ہمیں ایک ہو کے بات کرنی ہے، ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھائے، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات سارٹ آؤٹ ہو جائیں، اللہ کرے کہ یہ معاملات نیگوسیشن پہ چلے جائیں، بیکاز UN میں بھی جس طرح سے ہمارے سفیر جو ہیں انہوں نے بات کی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر حقیقت یہی ہے کہ اگر بات تجاوز کر گئی یا مسئلے مسائل بڑھ گئے تو پھر ہمیں لڑنا پڑے گا،
اور اللہ پاک ہم سب کی رات کو جو میرے خیال سے متحدہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ اس کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ جی اس جنگ کو رکنا چاہیے، ختم ہونا چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. لیکن فتنہ جو ہے وہ کس نے چھوڑا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس فتنہ کو چھوڑنے کے بعد جو کچھ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے. تو خدا را کوشش کریں کہ اس وقت ایک ہو کے رہیں، فساد پھیلانے کی بجائے ہمیں چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اپنے ملک میں ہر انسان کا ساتھ دینا ہے، اپنی پاک فوج کا ساتھ دینا ہے، اور خدا کے واسطے تھوڑا سا کام رہیں، اور جو جھوٹی خبریں ہیں ان سے دور رہیں. ہم اپنے علماء سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. میں چاہتا ہوں قاری صاحب کوئی کلام اگر آپ پیش کریں تو بہت اچھا ہوگا، اور ہمارے ساتھ رہیے اور اللہ پاک بہتری ضرور کرے گا. ہم سب کی بہت ساری دعائیں ہیں.